قلندر اولیاء قلندر اولیاء قلندر اولیاء احد ہینا احد سمندر مقام بھی لا مقام کے اندر احد ہینا احد سمندر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم کتاب لوح و قلم جو حضور قلندر بابا اولیاء کی ایک الہامی تحریر ہے اور ایک عہد ساز دستاویز ہے، اس کے صفحہ نمبر 171 سے مطالعے کا آغاز کریں گے. گزشتہ نشست میں ہم نے اس میں دیکھا کہ حضور قلندر بابا اولیاء نے ہمیں مراقبہ کرنے کا طریقہ تعلیم کیا. اس کتاب میں مراقبہ کرنے کا یہ طریقہ صفحہ نمبر 79 اور 80 یعنی 79 اور 80 پہ بھی آیا تھا، اور بار بار اس کے بیچ میں اس کے ریفرنس آتے رہے ہیں. حضور قلندر بابا اولیاء کو اگر یہ کہا جائے کہ وہ مراقبہ ٹیکنالوجی کے جدید ورژن کے بانی ہیں تو غلط نہیں ہوگا، جس کو آگے حضور مرشد کریم خواجہ شمس الدین عظیمی نے اس طرح سے عام کیا کہ تقریباً پاکستان کے ہر بڑے شہر میں مراقبہ ہال قائم کیے، جہاں لوگوں کو مراقبہ کرنے کا عملی درس دیا جاتا ہے، عملی مشقیں کرائی جاتی ہیں، ان کو انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر مراقبے کروائے جاتے ہیں. اگر ہم مراقبہ کرنے کے لیے یہ جو رہنمائی حضور قلندر بابا اولیاء نے اپنی اس عہد ساز دستاویز میں ہمیں عطا کی ہے، اس کو توجہ سے پڑھ لیں. یہ جو خاص طور پہ یہ جو دونوں مقامات ہیں جو 165 صفحے پہ اور 79 یعنی 79 اور 80 صفحے پہ، اور یہ 65 اور اس سے آگے جو صفحے پہ، یہاں پہ یہ دو ریفرنسز جو میں نے عرض کیے کہ مراقبہ ٹیکنالوجی کے حوالے سے یہ بہت ہی بڑی گائیڈ لائنز ہیں. اس سے کئی مراقبے کے حوالے سے ہمارے جو غلط افکار ہیں یا غلط تصورات ہیں ان کی اصلاح ہو سکتی ہے. اور یہ بات بھی فرمائی کہ در حقیقت یہ جو ہمارے اندر علوم لدنیا کا بہاؤ چل رہا ہے، اس کے اگر تصویری عکس دیکھنے کی خواہش ہو تو انسان کو مراقبہ کرنا آنا چاہیے. اور ان تصویری نقوش کے آگے بتایا کہ 3 وجود ہوتے ہیں. ایک وجود تجلی ذات میں ہوتا ہے، دوسرا وجود تجلی صفات میں ہوتا ہے، اور تیسرا عالم میں خلق میں ہوتا ہے. اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ یہ کائنات کے تمام نقوش جو ہیں یہ 2 حالتوں سے گزرتے ہیں، جس کو بیداری اور خواب کہا یا ربودگی اور عقل کہا. تو اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ یہ بات کو قرآن پاک کا جو پورا پروگرام ہے وہ اس کی بنیاد جو ہے وہ اقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ پہ قائم کی گئی ہے. یہ نماز اور زکوٰۃ کا پروگرام جو ہے یہ اصل میں قرآنی پروگرام کے 2 اجزاء ہیں، اور یہ دونوں اجزاء یعنی نماز اور زکوٰۃ یہ اصل میں روح اور جسم کا وظیفہ ہے. بہت توجہ سے سنیں، نماز روح کا وظیفہ ہے اور زکوٰۃ جسم کا وظیفہ ہے.
یہ نماز اور زکوٰۃ روح اور جسم کا وظیفہ ہیں۔ وظیفے سے مراد وہ حرکت ہے جو زندگی کی حرکت کو قائم رکھنے کے لیے انسان پر لازم ہے۔ یہ ہے نماز کی اصل اہمیت، کہ نماز ہماری روح کی وہ حرکت ہے جس کی بنیاد پہ زندگی کی حرکت کو قائم رکھتی ہے، جو زندگی کی حرکت کو قائم رکھنے کے لیے انسان پر لازم ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، جب تم نماز میں مشغول ہو تو یہ محسوس کرو کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، یا یہ محسوس کرو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ علاوہ دیگر باتوں کے آپ ذرا اس لفظ محسوس کرو پہ غور کریں، یعنی جب نماز میں مشغول ہو تو محسوس کرو، یعنی یہ سارا احساسات کا کمال ہے۔ اقیم الصلاۃ کا تعلق ہماری حسیات سے جڑا ہوا ہے۔ حضور قلندر بابا اولیاء ارشاد فرماتے ہیں کہ اس ارشاد کی تفصیل پر غور کیا جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس ارشاد علی مقام کی تفصیل پہ غور کیا جائے تو یہ حقیقت منکشف ہو جاتی ہے کہ ہر انسان کو اپنی زندگی میں وظیفہ اعضاء کی حرکت کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع رہنے کی عادت ہونی چاہیے۔ وظیفہ اعضاء کی حرکت کے ساتھ، یعنی ہاتھ پیر ہل رہے ہوں اور دھیان پھر بھی اللہ کی طرف رہنے کی عادت ہونی چاہیے۔ جب ایک شخص 10-12 سال کی عمر سے 18-20 سال کی عمر تک، جو اس کے شعور کی تربیت کا زمانہ ہے، اس طرح نماز قائم کرے گا تو اس کا ذہن اللہ کی طرف رہنے کا اور جسم قیام و رکوع، قوم و سجود، قاعدہ و جلسہ، ہر قسم کی حرکات کا عادی ہو جائے گا۔ ذہن کا اللہ کی طرف ہونا روح کا وظیفہ ہے، اور اعضاء کا حرکت میں رہنا جسم کا وظیفہ ہے۔ ذہن کا اللہ کی طرف رہنا یہ روح کا وظیفہ ہے، یعنی اقیم الصلاۃ کا مکمل نظام یہ ہے کہ ذہن اللہ کی طرف رہے اور اعضاء کا حرکت میں رہنا یہ جسم کا وظیفہ ہے۔ چنانچہ صرف نماز کے ذریعے کوئی فرد اس بات کا عادی ہو جاتا ہے کہ اس پر ربودگی اور بیداری کی صحیح کیفیت طاری رہے۔ چنانچہ صرف نماز کے ذریعے کوئی فرد اس بات کا عادی ہو جاتا ہے کہ اس پر ربودگی اور بیداری کی صحیح کیفیت طاری رہے، یعنی نیند اور بیداری کی دونوں حالتیں ایک بیلنس کے ساتھ اس پر طاری رہتی ہیں، جو نماز کو صحیح طرح درست طریقے سے استعمال کرتا ہے، تاکہ زندگی کی دونوں صلاحیتوں کا صحیح استعمال ہو سکے۔ جب وہ زندگی کے ہر شعبے میں اللہ کی طرف متوجہ رہنے اور ساری دنیا کے کام انجام دینے کا عادی ہوتا ہے تو ربودگی اور بیداری دونوں کیفیتوں سے یکساں طور پر روشناس رہتا ہے۔ یہی زندگی کی تکمیل ہے، یہ ہے زندگی کی تکمیل، اور یہی نماز کا پروگرام ہے۔ کیا کہ بندہ ربودگی اور بیداری یعنی خواب اور بیداری دونوں کیفیتوں کو یکساں طور پر برت رہا ہو۔
اور اگر یہ دونوں کیفیتوں میں سے وہ ایک کیفیت میں تو ادھورا ہے، جب دونوں کو برت رہا ہے تو یہ تکمیل ہو گئی زندگی کی۔ اور دوسرا زکوٰۃ کا پروگرام ہے جس کا منشا مخلصانہ اور بے لوث خدمت خلق ہے۔ یہاں پہ خدمت خلق سے مراد آپ محض اپنے جیسی نوع انسانی کے یا دیگر افراد کو نہ لیں، خلق میں ہر چیز آ گئی، پودے بھی آ گئے تو پرندے بھی آ گئے تو جانور بھی آ گئے۔ یاد رکھیں یہ بہت وسیع دائرے میں سے تناظر میں دیکھیں، جس کا منشا مخلصانہ اور بے لوث خدمت خلق ہے۔ اگر آپ پودے لگا رہے ہیں گھر میں تو یہ بھی ایک خدمت خلق ہے۔ تصوف میں اسی کیفیت کو جمع کہتے ہیں، یعنی یہ دو، یعنی وہ کیفیت جس میں انسان ہر وقت اللہ اور اللہ کی مخلوق دونوں کے ساتھ رہتا ہے۔ جب ہم اللہ کی مخلوق سے مراد صرف اپنے جیسا انسان کوئی مراد لیتے ہیں تو یہ بات ادھوری ہو جاتی ہے۔ اب مخلوق کو ذرا وائڈر پرسپیکٹو میں لیں تو ہر وقت اللہ اور اس کی مخلوق کے ساتھ رہتا ہے، تو یہ ایک عارف کے لیے جمع، یعنی یہ پہلی منزل ہے۔ پوری کائنات ایک مرکزی نقطہ وحدانی رکھتی ہے، پوری کائنات ایک سینٹرل پوائنٹ آف یونٹی رکھتی ہے، مرکزی نقطہ وحدانی رکھتی ہے۔ اس نقطہ وحدانی کی گہرائیوں میں روشنیوں کے سرچشموں کا صوت مخفی ہے۔ اس نقطہ وحدانی کی گہرائیوں میں روشنیوں کے سرچشموں کا صوت، یعنی جہاں سے وہ جاری ہوتی ہیں، وہ چھپا ہوا ہے۔ اس نقطہ وحدانی سے روشنیاں جوش کھاتی اور ابلتی رہتی ہیں۔ کائنات کے اندر ہر لمحہ انہی روشنیوں سے ستاروں اور سیاروں کے لاشمار نظام تعمیر ہوتے رہتے ہیں اور تقریباً اس ہی تعداد میں مٹتے اور فنا ہوتے رہتے ہیں۔ یہ روشنیاں دم بدم کائنات کو وسعت دیتی رہتی ہیں۔ یہ ساری روشنیاں جن سے یہ پوری کائنات بن رہی ہے، یہ نقطہ وحدانی سے ابلتی ہیں، اور یہ پوری کائنات ایک مرکزی نقطہ رکھتی ہے، ایک مائکرو فلم ہے، ایک فوکل پوائنٹ ہے، وہاں سے یہ ساری روشنیاں نکلتی اور دم بدم کائنات کو وسعت دیتی رہتی ہیں۔ اب ان روشنیوں کی حرکات نئی صورتیں اور نئے نئے نقوش کی طرزوں میں کائنات کی تفصیل کرتی رہتی ہیں۔ یہ روشنیوں کی حرکات سے نئی نئی صورتیں اور نئے نئے نقوش اور ان کی طرزیں جو ہیں یہ وجود میں آتی رہتی ہیں۔ روشنیوں کی ان حرکات کے بھی دو رخ ہوتے ہیں، یعنی نقطہ وحدانی سے جو روشنی ابلتی ہیں اس کے دو رخ ہیں۔ جو حرکت ہوتی ہے روشنی کے ہلنے سے، یا روشنی کی وہ یہ رفتار اور اس کی طول کی بات ہو رہی ہے، تو ان حرکات کے بھی دو رخ ہوتے ہیں۔ ایک رخ روشنیوں کے گہرائیوں میں سمٹنے اور ہجوم کرنے پر مبنی ہے، یعنی ایک رخ کیا ہے کہ روشنیاں اکٹھی ہو رہی ہیں، ہجوم کر رہی ہیں اور سمٹ رہی ہیں، یعنی کنڈینس ہو رہی ہیں، ان کی اکٹھا ہونے سے، اجتماع ہونے سے ان کی ڈینسٹی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اور دوسرا رخ روشنیوں کے پھیلنے اور منتشر ہونے پر مشتمل ہے، یعنی یہ روشنیاں ایک طرف سمٹتی ہیں اور ایک طرف پھیلتی ہیں۔ اسی کو قرآن نے حشر اور نشر کہا ہے۔ حشر میں نے جمع کرنا، نشر میں نے پھیلنا۔ یہ دیکھیں نا، دوسرا رخ روشنیوں کے پھیلنے اور منتشر ہونے کا ہے، نشر
منتشر ہونے پر مشتمل ہے۔ گہرائیوں میں سمٹنے کو مخفی حرکات سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ یہ جو روشنیوں کا گہرائیوں میں سمٹنا ہے یہ مخفی حرکات ہیں، اور پھیلنے اور منتشر ہونے کو ہم مخفی مثبت حرکت کہہ سکتے ہیں، یا یوں کہیے کہ گہرائیوں میں سمٹنے کو منفی حرکات کہہ لیں اور پھیلنے کو مثبت حرکت کہہ لیں۔ اور پھر یہ حرکت کی یہی دو حالتیں کشش اور گریز کے نام سے تعبیر کی جاتی ہیں۔ تمام کائنات میں کشش اور گریز کے کروڑ ہا حلقے پائے جاتے ہیں، یعنی یہ منفی اور مثبت حرکتیں جو ہیں روشنیوں کی، گہرائیوں میں سمٹنے کو کشش کہیں گے تو پھیلنے کو گریز کہیں گے۔ اسی کو منفی اور مثبت بھی کہا جائے گا اور اسی کو کشش اور گریز کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ دیکھ لیجئے ایک ہی بات کو کتنے زاویوں سے حضور کلندر بابا اولیاء واضح فرما رہے ہیں۔ ان حلقوں میں تمام کائنات میں کشش اور گریز کے کروڑ ہا حلقے پائے جاتے ہیں۔ یہ جو روشنیاں ہیں یہ کشش اور گریز کے حلقے بناتی ہیں۔ جب یہ کشش کرتی ہیں تو ایک لوپ بنتا ہے، جب یہ گریز کرتی ہیں یا منتشر ہوتی ہیں تو ایک دوسرا لوپ بنتا ہے۔ تو اس طرح کروڑ ہا حلقے وجود پاتے رہتے ہیں۔ ان حلقوں میں ہر حلقہ، ہر لوپ جو ہے وہ ایک مرکزیت رکھتا ہے، اس کی ایک سینٹریلٹی ہوتی ہے، لیکن ان تمام حلقوں کی مرکزیتیں نقطہ وحدانی کی سمت میں متحرک رہتی ہیں۔ یعنی یہ جتنے بھی کشش اور گریز کے حلقے وجود پاتے ہیں ان کی جو مرکزیت ہے، یعنی ان کا جو سینٹرل پوائنٹ ہے، وہ الٹیمیٹلی نقطہ وحدانی کی طرف، یعنی اپنے مرکز کی طرف جہاں سے وہ اوریجینیٹ ہوئی ہیں، اپنی اصل کی سمت میں متحرک رہتی ہیں۔ بالفاظ دیگر نقطہ وحدانی سے حلقوں کی ان مرکزیتوں میں نور کی شعاؤں کا ایک سلسلہ ازل سے ابد تک جاری اور قائم ہے۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوی علی العرش یغشی اللیل النہار یطلبہ حیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ الا لہ الخلق ولہ الامر تبارک اللہ رب العالمین۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 54۔ ترجمہ: بے شک تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 روز میں پیدا کیا، پھر عرش پر قائم ہوا، چھپا دیتا ہے شب سے دن کو ایسے طور پر کہ وہ شب اس دن کو جلدی سے آ لیتی ہے، اور سورج اور چاند اور ستاروں کو پیدا کیا ایسے طور پر کہ سب اس کے حکم کے تابع ہیں۔ یاد رکھو اللہ ہی کے لیے خاص ہے خالق ہونا اور حاکم ہونا۔ اب دیکھیے بات بتا رہے ہیں نقطہ وحدانی اور اس کے کشش اور گریز کے حلقوں کی اور ان کی موومنٹ کی، اور بیچ میں یہ آیت کوٹ کر کر بتایا کہ اس آیت میں اصل میں یہی قانون بیان ہوا ہے۔ فرما رہے ہیں کہ اس آیت میں نقطہ وحدانی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جو ربانیت کی صفت ہے۔ یعنی یہ نقطہ وحدانی اصل میں کیا ہے؟ صفت ربانیت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث من عرف نفسہ فقد عرف ربہ میں بھی اسی طرف اشارہ ہے۔ انی انا ربو کا، میں ہوں تیرا رب، انی انا اللہ رب العالمین، میں ہوں اللہ
عالمین کا رب. یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کو اللہ اور اپنی صفات کو رب فرمایا ہے. یہ بہت ہی بڑا باریک اور واضح، یعنی اس نقطے کو واضح کر دیا کہ اللہ ذات ہے اور اللہ کی صفات جو ہیں یہ اللہ کی صفت ربوبیت ہے. اللہ کی صفات کو رب فرمایا. چنانچہ نقطہ وحدانی جو ہے یہ صفت ربانیت کا مرکز ہے. اللہ کی ذات اور پھر صفت ربانیت کا مرکز نقطہ وحدانی ہے. اب نقطہ وحدانی کو ایک اور زاویے سے بھی واضح کر دیا. مذکورہ بالا حدیث میں اس بات کی وضاحت ہے کہ انسان پہلے اللہ تعالیٰ کی صفت ربانیت سے متعارف ہوتا ہے اور یہی صفت موجودات سے زیادہ قریب ہے. یعنی اس حدیث مبارکہ کا اصل مفہوم یہ ہے کہ انسان اللہ کی صفت ربانیت سے ہی متعارف ہو سکتا ہے اور یہی صفت جو ہے یہ موجودات سے زیادہ قریب ہے. اب اس کی مزید شرح یہ ہے کہ کائنات کا ہر ایک نقش روشنی کی ایک الگ نوع ہے. غور کریں، کائنات کا ہر نقش اصل میں روشنی کی الگ نوع ہے. یہ ہے سارا کھیل، یعنی کہ کائنات میں جتنے نقوش ہیں یہ روشنی سے تخلیق پاتے ہیں اور روشنی کی نوعیں ہیں، روشنی کی قسمیں ہیں، اور ہر نقش جو ہے یہ روشنی کی ایک الگ نوع ہے. ہر نوع روشنی کی ایسی مقداری حرکت رکھتی ہے، یعنی کہ ہر نوع، یہ جو اسپیشیز ہیں یہ روشنی کی یعنی لائٹ کی مقداری حرکت یعنی کوانٹٹی رکھتی ہے، مقداری حرکت جو کہ کوانٹم کہلاتی ہے، اور ایسا کوانٹا رکھتی ہے جو کہ مخصوص رنگوں کی ترتیب ہے، جو مخصوص رنگوں سے ترتیب پاتی ہے، اور ہر ترتیب کے تحت یکساں اور مشابہ شکلیں ظہور میں آتی ہیں. یعنی مخصوص رنگوں کی ترتیب سے اگر گلاب بنا تو پھر انہی رنگوں کی ہر بار ترتیب سے گلاب ہی بنتا رہے گا. چنانچہ ہر نوع کی مقداری حرکت جو ہے، یعنی اس کی جو فزیکل کوانٹیٹیز ہیں یا اس کے یونٹس جو ہیں وہ اپنی ایک الگ مرکزیت رکھتی ہے. یعنی اس کا کوانٹم جو ہے وہ اپنا ایک ٹپیکل انڈیویجول وجود رکھتا ہے اور اپنی ایک سینٹرلٹی رکھتا ہے، اور یہ ساری مرکزیتیں مل کر نقطہ وحدانی کی طرف صعود کرتی ہیں. صعود اور نزول کی مذکورہ بالا طرز ہی کسی شے میں تغیر پیدا کرتی ہے. یہ کسی شے میں تغیر کیوں پیدا ہوتا ہے؟ کیونکہ یہ جو نقطہ وحدانی کی طرف مرکزیت کا صعود یا نزول جو ہے وہ اس شے میں تغیر پیدا کرتا ہے، اور اسی تغیر کا نام حکم کی تفصیل ہے، جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے الا لہ الخلق والامر میں کیا، یعنی امر کی تفصیل ہے. یہاں پہ ایک بات نوٹ کر لیجئے کہ یہ تقریباً ہم نے اب تک اتنی کتاب جو پڑھ لی اس میں جو اصطلاحات آئیں، اگر ہم ان اصطلاحات کی ایک فہرست بنا کر ان کو جو ڈیفینیشن جو اس کی تفصیل حضور قلندر بابا اولیاء نے بیان کی، اگر ہم وہ اس کو ازبر کر لیں تو آپ غور یعنی یہ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے، بڑی خوشگوار حیرت ہوگی کہ اس سے آگے کتاب میں ان اصطلاحات کا استعمال کم ہو جائے گا، اور وہ چیزیں جن کو بیان کرنے کے لیے ان اصطلاحات کا استعمال کیا گیا تھا اب ان باتوں کا بیان زیادہ ہوگا. اس چیز کو
بہت توجہ سے جو لوگ ماشاءاللہ جو آپ ذوق رکھتے ہیں اور اس کتاب کو سمجھنا چاہتے ہیں، تو ایک طریقہ یہ کہ اصطلاحات کی ایک لسٹ بنائیں. جب آپ یہ ساری اصطلاحات کی ڈیفینیشنز کو یاد کر لیں گے تو یہاں سے اس کتاب کے اس حصے سے آگے آپ دیکھیں گے کہ قرآنی ٹرمنالوجی کا استعمال زیادہ ہوگا اور تصوف کی ٹرمنالوجی کا استعمال کم ہوتا جائے گا، کیونکہ بات قرآن کو سمجھانے کے لیے کی جا رہی ہے، قرآنی تعلیمات کو واضح کیا جا رہا ہے. اس کے بعد حضور قلندر باب اولیاء یہ خلق اور امر کو واضح کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ خلق اور امر یعنی تخلیق کرنا. دیکھیں نا، عالم امر یعنی جہاں پہ کام ہو رہے ہیں، جہاں تخلیق ہو رہا ہے اسے خلق کا ہے. خلق اور امر کو سمجھنے کے لیے کائناتی زندگی کی مرکزیت اور ترتیب کا سمجھنا ضروری ہے. یہ بات بار بار آ چکی ہے. کائنات کا ہر وجود، کائنات کا ہر نقش 3 وجود رکھتا ہے. پہلے وجود کا قیام لوح محفوظ میں ہے، دوسرے وجود کا قیام عالم تمثال میں ہے، اور تیسرے وجود کا قیام عالم رنگ میں ہے. یہاں پہ پیج نمبر 168 168 پہ یہ جملہ یوں گزرا تھا کہ از روئے حقیقت ہر نقش کے 3 وجود ہوتے ہیں. ایک وجود تجلی ذات میں، دوسرا وجود تجلی صفات میں، تیسرا وجود عالم خلق میں. اور اب یہاں پہ کیا کہا گیا کہ پہلے وجود کا قیام لوح محفوظ میں ہے، دوسرے وجود کا قیام عالم تمثال میں ہے، اور تیسرے وجود کا قیام عالم رنگ میں ہے. یعنی عالم خلق کو ہی عالم رنگ کہا گیا ہے. عالم رنگ سے مراد کائنات کے وہ تمام مادی اجسام ہیں جو رنگوں کی اجتماعیت پر مشتمل ہیں. یہ اجسام لاشمار رنگوں میں سے متعدد رنگوں کا مجموعہ ہوتے ہیں، اور یہ رنگ نسمہ کی مخصوص حرکات سے وجود میں آتے ہیں. یہ رنگ کی اصل کیا ہے کہ یہ نسمہ کی مخصوص حرکات سے وجود میں آتے ہیں. نسمہ کی معین طوالت حرکت سے ایک رنگ بنتا ہے. یہ جو ایک رنگ ہے یہ اصل میں نسمہ کی ایک معین طوالت حرکت یعنی اس کی ویو لینتھ ہے. دوسری طوالت حرکت سے دوسرا رنگ یعنی دوسری ویو لینتھ سے دوسرا رنگ، ایک ویو لینتھ سے ایک رنگ، دوسری ویو لینتھ سے دوسرا رنگ. اس طرح نسمہ کی لاشمار طوالتوں سے لاشمار رنگ وجود میں آتے ہیں. ان رنگوں کا عددی مجموعہ ہر نوع کے لیے الگ الگ معین ہے. عددی مجموعہ یعنی نومیریکل کمبینیشن جو ہے وہ ہر نوع کا ایک الگ ہے. یعنی اگر کسی نوع میں 10 رنگ استعمال ہوں گے تو ان 10 رنگوں سے وہی نوع بنتی رہے گی. دوسری نوع میں ہو سکتا ہے 11 رنگ ہوں، تیسری نوع میں ہو سکتا ہے 15 رنگ ہوں، کسی میں 60 رنگ ہوں. اس طرح سے عددی مجموعہ بدلتا جانے سے یعنی کہ رنگوں کی تعداد بدلنے سے نوعیں بدلتی چلی جاتی ہیں. اگر گلاب کے لیے رنگوں کا الف عددی مجموعہ معین ہے تو اس الف عددی مجموعے سے ہمیشہ گلاب ہی وجود میں آئے گا، کوئی اور شے وجود میں نہیں آئے گی. اگر آدمی کی تخلیق رنگوں کی جیم تعداد سے ہوتی ہے تو اس تعداد سے کوئی دوسرا حیوان نہیں بن سکتا. صرف نوع انسانی ہی کے افراد وجود میں آ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس قانون کو واضح طور پر بیان فرمایا ہے. فطرت اللہ التی
فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ہے۔ یہاں فطرت سے مراد نسمہ کی حرکت کا طول، رفتار اور اس کا ہجوم ہے۔ فطرت اللہ تی، اللہ کی فطرت یوں ہے، یہاں فطرت سے مراد یہ ہے کہ نسمہ کی حرکت کا طول۔ دیکھیں اب ہم لوگ آپ فطرت کو جن معنوں میں لیتے ہیں یا لیتے رہے ہیں، اس کو کس طریقے سے حضور قلندر بابا اولیاء نے ہمیں متوجہ کیا کہ اس سے اصل میں مراد نسمہ کی حرکت کا طول، اس کی رفتار اور اس کا ہجوم، یعنی تین چیزیں: حرکت کا طول یعنی لینتھ، ویو لینتھ، رفتار یعنی فریکوینسی، اور ہجوم یعنی اس کی ڈینسٹی۔ تو یہاں فطرت سے مراد نسمہ کا طول، رفتار اور اس کا ہجوم ہے۔ عالم میں رنگ میں جتنی اشیاء پائی جاتی ہیں وہ سب رنگین روشنیوں کا مجموعہ ہیں۔ انہی رنگوں کے ہجوم سے وہ شے وجود میں آتی ہے جس کو عرف عام میں مادہ کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ سمجھا جاتا ہے یہ مادہ کوئی ٹھوس چیز نہیں ہے، یعنی ہم مادے کو ٹھوس مانتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں، روحانیت کے طالب علم ہونے کے ناطے آپ کو یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ مادہ کوئی ٹھوس چیز نہیں ہے۔ اگر اس کو شکست و ریخت کر کے انتہائی قدروں تک منتشر کر دیا جائے تو محض رنگوں کی جداگانہ شعاعیں باقی رہ جائیں گی، یا دوسری طرف اگر بہت سے رنگ لے کر پانی میں تحلیل کر دیے جائیں تو ایک خاکی مرکب بن جائے گا جس کو ہم مٹی کہتے ہیں۔ گھاس، پودوں اور درختوں کی جڑیں پانی کی مدد سے مٹی کے ذرات کی شکست و ریخت کر کے انہی رنگوں سے اپنی نوع کے رنگ حاصل کر لیتے ہیں۔ یہ ہے مٹی کا اصل کردار کہ مٹی کی ذرات جو ہیں اس میں سارے رنگوں کی مقداریں موجود ہیں۔ وہ پودا، وہ اس کی جڑیں جو ہیں وہ پانی کی مدد سے مٹی کے ذرات کی توڑ پھوڑ کر کے، شکست و ریخت اس کو توڑ کر تحلیل کر کے جو اس کے رنگ ہیں اس میں سے اپنی نوع کے رنگ حاصل کر لیتے ہیں، اور پھر وہ تمام رنگ پتی اور پھول میں نمایاں ہو جاتے ہیں۔ تمام مخلوقات اور موجودات کی مظہری زندگی اسی کیمیائی عمل پر قائم ہے۔ یہ ہے سارا راز کہ تمام مخلوقات اور موجودات کی مظہری زندگی، یعنی جو زندگی کا اظہار کرنے کو مظہر بنتا ہے، جو ظاہر ہو رہی ہے، وہ ساری کی ساری اس کیمیکل ایکشن یعنی اس کیمیاوی عمل پہ قائم ہے۔ کیا کیمیاوی عمل؟ کہ چاہے آپ جڑوں کے ذریعے توڑیں یا اپنے معدے کے ذریعے چیزوں کے رنگوں کو توڑ کر اپنی نوع کے رنگ اس میں سے اخذ کر کے استعمال کریں۔ میرا خیال ہے یہاں رک جاتے ہیں کیونکہ اس کے بعد یہ نسمہ کی حرکات کا بیان آئے گا، تو یہاں رک جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت خوش رکھے کہ آپ اس ذوق و شوق سے، اس محبت سے اس مطالعے میں شریک ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت خوش رکھے۔ اللہ حافظ۔